نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ ان اعمال کا تذکرہ شروع ہوا تھا جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، اس سلسلے کا یہ دوسرا درس ہے۔ جب کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو یہ نیکی ذخیرہ آخرت تب بنے گی جب صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اگر اس میں معمولی سی ریاکاری آ گئی، اللہ کے علاوہ کسی انسان کی رضا مقصود ہوئی، یا کوئی دنیاوی فائدہ یا لالچ مقصود ہو، تو نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، اور ریاکاری کو حدیث پاک میں شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کہا گیا۔ یہ گناہ بھی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، بلکہ صرف نیکیاں ہی برباد نہیں ہوتی، آخرت کی سزا اور پکڑ اور عذاب اس سے الگ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل منہم عمل الآخرۃ للدنیا لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب۔ میری امت میں سے جس نے آخرت کا کام یعنی نیکی کا کام دنیاوی فائدے کے لیے یا لالچ اور دکھلاوے کے لیے کیا، اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، لوگوں سب سے زیادہ خوف والی چیز جس کا مجھے تم پر ڈر ہے وہ ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر چھوٹا شرک۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے۔ پھر فرمایا، جس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ تعالی فرمائیں گے، اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون باعمالکم فی الدنیا فانظروا تجدون عندهم جزاء۔ اللہ پاک فرمائیں گے، جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہیں دکھانے کے لیے تم یہ عمل کیا کرتے تھے، اور دیکھو تمہیں ان کے ہاں کوئی بدلہ مل سکتا ہے، یعنی جن کے لیے عمل کیا تھا ان کے پاس جا کر اجر و ثواب لے لو۔ اب قیامت والے دن بندہ بھلا کیا بدلہ دے سکتا ہے؟ ہر ایک اپنے بچاؤ کی فکر میں پڑا ہوگا، لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، ذکر تسبیحات کرنے والے کے دل میں کہیں شیطان یہ خیال نہ ڈال دے کہ لوگ اس عمل کی وجہ سے مجھے نیک اور متقی اور پرہیزگار اور دیندار سمجھیں گے۔ اسی خیال کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ اگر کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالے، اسی وقت اس وسوسے کو جھٹک دیا جائے اور ذہن میں یہ بات تازہ کر لی جائے کہ میں اپنی قبر جنت کا باغ بنانے کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ شیطان کے اس وسوسے کو یوں جھٹک دے تو انشاءاللہ شیطان کا وسوسہ
ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو نیکیوں کو برباد کرنے والا دوسرا عمل ہوا ریاکاری، دکھلاوا۔ تیسرا عمل شراب نوشی کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من شرب الخمر وسکر لم تقبل له صلاة 40 صباحا وإن مات دخل النار۔ جس نے شراب پی اور اسے نشہ ہوا، 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو جہنم میں جائے گا، ہاں اگر توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ ہمارے نوجوانوں میں والدین کی غفلت کی وجہ سے اور بری صحبت اور ماحول کی وجہ سے نشہ کرنے کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ چوتھا گناہ جو نیکیوں کو برباد کرتا ہے وہ ہے کسی کاہن، کسی نجومی سے اپنے مستقبل کا پتہ لگوانا۔ ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ جو شخص کسی کاہن یعنی نجومی وغیرہ کے پاس آیا اور اس سے مستقبل کے بارے میں کچھ پوچھا تو 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ نجومی کے پاس جاننے کا مطلب ہے کہ یہ بندہ یہ ذہن اور عقیدہ رکھتا ہے کہ نجومی ہمیں مستقبل کی آنے والے کل کی خبر دے سکتا ہے، اور قرآن پاک کا واضح فیصلہ ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کوئی نفس، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کا علم صرف اللہ جل شانہ ہی کو ہے۔ ہمارے ہاں جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، ہر اخبار پر اشتہار ہوتے ہیں، جو چاہو معلوم کرواؤ، اور محبوب آپ کے قدموں میں، اور ہر پریشانی کا، ہر مسئلے کا حل، اور لوگ جاتے ہیں ایمان بھی اور پیسہ بھی برباد کرتے ہیں۔ تو کسی نجومی سے اپنا مستقبل اور اپنی تقدیر دریافت کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ 40 دنوں کی نمازیں اللہ ضائع کر دے گا۔ یہ اس وقت ہے جب صرف پوچھنے کے لیے گیا، اور اگر خدا نہ خواستہ نجومی کی اس بات پر یقین کر لیتا ہے اور نجومی کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ مستقبل کے حالات کی جو خبر دے رہا ہے یہ سچی ہے، تو اللہ بچائے یہ تصدیق کرنا کفر ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس نے نجومی سے کوئی چیز پوچھی اور پھر اس کو سچ جانا، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا۔ تو یہ ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ گناہوں کا بیان اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ پاک ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔